السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ آپ نہیں جانتے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جناب جبریل روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ہر حکم کا فیصلہ لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک ساری رات ہی سلامتی والی، امن والی ہے۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں رب العالمین نے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ایک رات، اس کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ وہ 1000 مہینہ کی راتوں سے افضل ہے، جو تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ اس رات کو اتنی فضیلت کہاں سے ملی؟ وہ شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ اس میں ہم نے اپنی کلام قرآن نازل فرمایا۔ یہ رات اتنی شان والی کہ تمام آسمانی کتب اسی رات میں نازل ہوئیں۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے، تورات رمضان کی چھٹی رات کو نازل ہوئی، تورات رمضان کی چھٹی رات گزرنے کے بعد یعنی 7ویں رات کو نازل ہوئی، انجیل رمضان کی 14ویں رات کو نازل ہوئی، اور قرآن پاک یہ 25ویں رات کو نازل ہوا۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 107 اور سلسلہ حدیثہ صحیحہ 1575، شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ یہ رمضان کو اللہ پاک نے اتنا مقام دیا کہ تمام صحف اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی تو اسی رات میں، اسی مہینہ میں نازل ہوئی۔ اب قرآن پاک تو 25ویں رات کو نازل ہوا۔ اس کی تفصیل
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انزل القرآن فی لیلۃ القدر من السماء العلیا الى السماء الدنیا جملۃ واحدہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ قرآن سب سے اوپر والے آسمان سے سب سے نیچے والے آسمان دنیا پر اکٹھا نازل ہوا، اور یہ مستدرک کے حاکم جلد نمبر 2 صفحہ 477 اور 530 پر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے وضاحت فرمائی یہ اکٹھا قرآن نازل ہوا آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے جتنا جتنا اللہ کا حکم ہوا جبریل لے کر اب نبی پاک پر نازل ہوتے رہے۔ اب یہ کس رات کو نازل ہوا؟ 25ویں شب کو نازل ہوا۔ اب اس رات کا قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 2014۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات کو بیدار ہونا، اس کی تلاش کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلہ خیرا من الف شہر من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ آپ فرماتے ہیں بے شک یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات سے وہی محروم ہوگا جو بدقسمت انسان ہوگا۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث کا نمبر 1644 ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات سے محروم ہوا وہ ساری بلائیوں سے محروم ہوا۔ کیوں؟ اس رات کو پورے سال کی بلائیاں نازل کی جاتی ہیں۔ کیسے نازل کی جاتی ہیں؟ اس رات کے 2 نام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے۔ ایک یہ جو میں نے عرض پہلے تلاوت کیا، اس میں لیلۃ القدر کہا، اور سورہ دخان میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مجھے کتاب مبین کی قسم، یقیناً ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، ہم ہیں ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں
مضبوط فیصلے اس میں تمام تر مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرم من عندنا، وہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے پاس سے آتے ہیں۔ انا کننا مرسلین، یہ فیصلے دے کر فرشتوں کو ہم ہیں بھیجنے والے۔ اب قرآن پاک کا یہ مقام سورہ دخان، اس میں رب العالمین نے اس رات کا نام لیلہ مبارکہ رکھا اور 30ویں پارے میں لیلۃ القدر رکھا۔ اب یہ رات برکت والی ہوئی اور قدر والی رات ہوئی۔ اب حضرات توجہ فرماتے جائیں، قدر کسے کہتے ہیں؟ المنجد پڑھ کے دیکھیں لغت، قدر یقدر قدرا وقدرا، اور قدر یقدر قدرا، نصر ینصر کے وزن پر یا فعل یفعل کے وزن پر۔ قدرن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے نگرانی کرنا، اس کا معنی ہے فیصلہ۔ جب امر کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہے فیصلہ کرنا، اور اس کا معنی ہے اندازہ کرنا، تدبیر کرنا۔ اب یہ رات ہوئی تقدیر والی، فیصلے والی، تدبیر والی، فیصلے والی، تدبیر والی رات۔ یہ رات لیلۃ القدر، تقدیر والی رات۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء۔ مسلم شریف کتاب القدر، حدیث کا نمبر ہے 2653۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر مجموعی آسمان و زمینوں کی پیدائش سے 5000 سال پہلے بنائی، 5000 سال پہلے لکھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پانی پر تھا، پانی۔ اب حضرات یہ پہلا مرحلہ تھا کہ مخلوقات کی تقدیر کا، خلائق کی تقدیر کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی، ان کے بارے فیصلہ لکھا، میں فلاں فلاں مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں اور فلاں فلاں کو اس طرح پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ ہوا تقدیر کا پہلا مرحلہ۔ اب ہوا دوسرا مرحلہ، عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر کسی کی اپنی ماں کے شکم میں اس طرح تخلیق کی جاتی ہے۔ فرمایا پہلے 40 دن نطفہ جمتا رہتا ہے، جم جاتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں وہ خون بن جاتا ہے، جمع ہوا خون، پھر آئندہ 40 دنوں میں وہ خون کا گوشت کا لوتھڑا بن گیا، نقشہ اس کا تیار ہوا، ابھی رونی ڈالی گئی۔ یہ کتنے مہینے بنے؟ 4 یا 4.25 مہینے بنے۔ ایک روایت میں 4.5 کا اندازہ بھی ہے۔ جب ماں کے شکم میں بچی یا بچہ، اس کا ڈھانچہ تیار ہوا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، رب العالمین ایک فرشتہ کو بھیجتے ہیں، فرمایا اکتب عملہ ورزقہ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ۔ حضرت فرماتے ہیں، اللہ آرڈر دیتے ہیں، فرشتے لکھ، یا اللہ کا لکھو؟ فرمایا اس کے اعمال لکھ، اس نے دنیا میں جو جا کر کرنا ہے وہ ابھی میں تجھے بتا دیتا ہوں، اس نے کیا کرنا ہے لکھ۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا،
اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے کہا یہ کفر والا راستہ، یہ شکر والا راستہ، اب دونوں میں سے جو تو چاہتا ہے اختیار کر لے۔ یہ تھا اللہ کا حکم، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے اس بندے نے دنیا میں جا کر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ سنیے، اس کا مطلب یہ نہیں جو بات نادان اور جاہل لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا یہ چور ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا یہ ڈاکو ہے۔ جب اللہ نے لکھ دیا تو اب اس کا کیا جرم؟ یہ تو تقدیر ہی ایسے تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو تقدیر میں سے لکھا تھا۔ بھائی، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ لکھاتے ہیں لکھ فرشتے میں نے اس کو ڈاکو بنانا ہے، میں نے اس کو چور بنانا ہے، میں نے اس کو الد الخصام بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں اسے راستہ دکھانا، یہ شکر کا راستہ، یہ کفر کا۔ اب اللہ کہتے ہیں میرا علم اتنا وسیع ہے، میں جانتا ہوں اس نے دنیا میں جا کر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس نے کیسے اعمال کرنے ہیں، جیسے کرنے ہیں اکتب عملہ، لکھ لے، مجھے پتہ ہے، میں بھی بتا دیتا ہوں، لکھ لے۔ اب لکھ لیا، فرمایا وَرِزْقَهُ، لکھ لے اس کو رزق کتنا دینا ہے، کتنا اسے رزق ملنا ہے، لکھ۔ ہاں، یہ ہے اللہ کے اختیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے جو رزق میں، انسان کے جو مقدر تقدیر میں رزق لکھا گیا وہ انسان تلاش کر کے ملے گا جیسے اسے موت تلاش کر کے ملتی ہے۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے۔ اب جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، ماں کے شکم میں تقدیر کا دوسرا مرحلہ، پہلے اللہ نے تمام مخلوقات کی مجموعی تقدیر لکھی، اب ایک ایک کی علیحدہ علیحدہ تقدیر، علیحدہ علیحدہ تقدیر۔ یہ بچہ جو ماں کے شکم میں ہے، یہ دنیا میں جا کر کیسے اعمال کرے گا، اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی موت کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ ساری باتیں ماں کے شکم میں لکھی گئی۔ اب تیسرا مرحلہ ہوگا اس تقدیر کی تقسیم کا۔ یہ جو لکھی ہے نا تقدیر انسان کی، اس تقدیر کی اب تقسیم، مثال کے طور پر ایک آدمی کے مقدر میں، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا رزق کہ اس کو 50 کروڑ کا رزق دینا ہے۔ کیا وہ رزق ایک دن ہی میں ملے گا؟ کیا وہ تقسیم ماں کے شکم میں لکھی گئی کہ فلاں دن اسے اتنا ملے گا، فلاں دن اسے؟ نہیں، یہ تقسیم ماں کے شکم میں نہیں۔ اب وہ تقسیم کہاں ہے؟ لکھی ہوئی تقدیر کی تقسیم، وہ ہے لیلۃ القدر۔ بعض لوگ جو لیلۃ القدر کی شان کو گھٹا کر 15 شعبان شب برات کی شان بڑھانا چاہتے ہیں، بالخصوص جو اہل تشیع نے یہ رات ایجاد کی ہے اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ، بعض پڑھے لکھے ضدی اور بعض نادان علم سے نا آشنا لوگ۔ حضرات ذرا بات پہ توجہ فرماتے جانا، یہ لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری اشرا میں تاک راتوں میں سے کرات ہے، اس میں تقدیر تقسیم کی جاتی ہے۔ کیسے؟ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ذرا بات پہ غور فرماتے جانا۔ کتنے اترتے ہیں؟
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اترتے ہیں بڑی تعداد میں اللہ کے فیصلے لے کر۔ کتنی تعداد؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو فرشتے اترتے ہیں زمین کے سنگریزوں چھوٹے چھوٹے کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اب زمین کے کنکروں کو کون شمار کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ میں نے عرض کر دیا فرشتے اتنی کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ اتنی تعداد میں فرشتے کیوں آئے؟ ان کے سردار جناب جبریل ہوتے ہیں۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 519 اور ابو داؤد طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ 332، سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 2205، الجامع الصغیر حدیث نمبر 9604۔ سند شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی حسن لکھی ہوئی ہے۔ اب غور فرماتے جائیں، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی تعداد میں فرشتے، آخر اتنی تعداد میں فرشتے کیوں آتے ہیں؟ اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ بات پہ غور کرنا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیلۃ القدر سے لے کر آئندہ لیلۃ القدر تک پورے سال کے فیصلے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ کوئی ہواؤں کا فیصلہ لے کر آیا، کوئی اس علاقے کی ہواؤں کا فیصلہ، کوئی اس علاقے کی دھوپ کا فیصلہ، کوئی اس علاقے کی چھاؤں کا فیصلہ، کوئی اس علاقے کے امن کا فیصلہ، کوئی اس علاقے کے زلزلے کا فیصلہ، سیلاب کا فیصلہ، علاقہ جات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے فرشتے، یہ فیصلہ یہ فرشتہ لے کر آیا، فلاں علاقے کا فیصلہ یہ فلاں فرشتہ لے کر آیا۔ حضرت جبریل کی امانت اور سرداری میں کنکروں کی تعداد سے زیادہ اللہ کے فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تمام تر فیصلے، سال بھر کے فیصلے فرشتے جبریل کی سرداری میں لے کر اسی رات نازل ہوتے ہیں۔ تمام فیصلے، تمام، کوئی فیصلہ لیلۃ القدر کے سوا باقی نہیں رہا جو شب برات کو ہوگا، 15 شعبان کو ہوگا، نہیں، سب اسی رات پہ فیصلے آتے ہیں۔ پورے سال بھر کے، پورے سال بھر کے فیصلے آتے ہیں۔ اس سال کو فلاں آدمی کے گھر میں بیٹی ہوگی یا بیٹا، اس سال کو دھوپ، اتنی دنوں میں دھوپ لگے گی، اتنے بادل چھائیں گے، اتنی برسات ہوگی، اتنے زلزلے آئیں گے، اتنی اندھیریاں آئیں گی، اتنے طوفان آئیں گے، فلاں شخص اس سال کو فوت ہوگا، فلاں آدمی کو اتنا رزق دیا جائے گا۔ ایک آدمی کے مقدر میں اگر 50 کروڑ کا رزق لکھا ہے، اب اس رات کو فیصلہ ہوگا اس 50 کروڑ میں سے اس سال اس آدمی کو کتنا رزق دینا ہے۔ یہ فیصلے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو دوسرا مقام فیہا یفرق کل امر حکیم۔
امرم من عندنا انا کننا مرسلین۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس رات میں فیصلے نازل کیے جاتے ہیں، اس رات میں تو جو آدمی اس رات میں جاگے گا، اس رات کو تلاش کرے گا، اس رات کو جاگے گا، جب تمام تاک رات بلکہ پورا عشرہ جاگے گا، اللہ کی بات کرے گا، آخر 10 راتوں میں سے یہ رات ہوگی۔ ہاں اگر تاک کی بات کریں، اللہ کے نبی سے ثابت ہے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اب تاک راتیں ہیں 5، 21 رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ ان 5 راتوں میں سے یقیناً یہ ایک رات ہے، ایک رات، لیکن فائنل نہیں۔ وہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بدل بدل کے بلاتے ہیں، آگے میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ یہ فائنل نہیں کہ ہر سال 27ویں ہی ہے جیسے بعض لوگوں کا گمان ہے۔ اب جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس تقدیر کی تقسیم والی رات جو غافل رہا وہ بدقسمت ہے، وہ بڑی بلائیوں سے محروم، کیونکہ اس رات میں بلائیاں تقسیم ہونی ہیں۔ میں دعا کروں گا یا اللہ مجھے رزق حلال وافر دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے فلاں نعمت دے دے، فلاں نعمت دے، کیونکہ یہ رات ہے تقسیم والی۔ جو تقسیم کے وقت حاضر ہو وہ کچھ پا لیتا ہے، خیر تقسیم ہو رہی ہے، خیر جو خیر کی تقسیم کے وقت ہو وہ حاضر ہو، وہ پا لیتا ہے، جو نہ ہو محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جو میں نے کل کے بیان میں عرض کیا، فرماتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال، حالانکہ اللہ کے نبی پورا سال بڑی جد و جہد سے بات کرتے، لیکن سب سے زیادہ اس آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیا کرتے، بڑی کوشش سے، بڑی جد و جہد سے، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے، خود بھی ہوتے، راتوں کو جاگتے، اللہ کی بات کرتے، قیام کرتے، قرآن پڑھتے، دعائیں کرتے۔ حضرات توجہ فرماتے جائیں۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں یہ رات دکھائی گئی، فلاں رات ہے۔ حضرت اس رات کی اطلاع خبر دینے کے لیے گھر سے نکلے، آگے 2 مسلمان لڑ رہے تھے، ان کی صلح کرانے کے لیے، ان کی لڑائی ختم کرانے میں آپ مصروف ہو گئے، تو آپ کے ذہن سے یہ رات بھلا دی گئی۔ دیکھیں، ایک یہ بھی یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، لڑائی کتنی منحوس ہے، ذاتی لڑائی ہو تو اللہ کے لیے ہو، یہ ذاتی لڑائیاں ہم سے کئی اللہ کی برکات چھین کے لے جاتی ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے برکات آتی ہیں، یہ لڑائیاں جھگڑے یہ چھین کے لے جاتے ہیں۔ گھر میں لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، اسی طرح سسر کی اور داماد کی لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی، بہن بہن کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، ہمسایوں کی لڑائی، یہ لڑائیاں بڑی برکات چھین کے لے جاتی ہیں۔ خدا را لڑائیوں سے بچے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں لڑائی میں مصروف ہوا ختم کرانے کے لیے، فَرُفِعَتْ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رات مجھے بلا دی گئی، شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہوا ہے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہوا ہے۔ کیوں بہتر؟ کہ اسی رات کی تلاش کے بہانے 5 راتوں کی ہمیں بات کر لیں گے، یہ بہتر ہوا۔
نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ فرمایا التمسوها فی السبع والتسع والخمس، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 29 میں، 27 میں اور 25 راتوں میں سے تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث کا نمبر 49 وہاں پہ موجود ہے۔ اب اور بات عرض کروں، بات پہ ذرا توجہ فرماتے جائیں۔ آخری عشرہ میں ہم نے اسے تلاش کرنا ہے، آخری عشرہ میں، کیونکہ یہ مختلف راتوں میں آتی ہے، مختلف راتوں میں۔ اب ذرا سماعت فرماتے جائیں، اس کے میں دلائلات کو پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے وہ رات دکھائی گئی، پھر بلا دی گئی، بس تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ فرمایا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءِ الْوَتِينِ، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نشانی یاد رہی، جو رات مجھے دکھائی گئی یہ ہے رات، اب اس کا مجھے عدد یاد نہیں رہا، وہ 21 ہے، وہ 23 ہے، وہ 25 ہے، وہ 27 ہے یا 29 ہے، عدد یاد نہیں رہا۔ البتہ مجھے ایک نشانی یاد رہی کہ اس کی صبح کو میں مٹی اور پانی میں، یعنی ہلکے سے کیچڑ میں سجدہ کر رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ نشانی یاد رکھی کہ دیکھیں کس رات کو ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے، کس رات کو بارش برستی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں ہم نے اس پہ غور کیا تو 21ویں رات کو آسمان پر بادل چھائے، بارش ہوئی، مسجد کی چھت چونکہ وہ پروار کی تھی، جو کھجور کا پروار، لکڑیوں وغیرہ کی چھت تھی، جو بارش برسی، پانی ٹپکا، جہاں اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے نا، چونکہ وہ زمین کچی تھی، پختہ نہیں تھی، تو وہاں پہ قطرہ 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 پانی ٹپکتا رہا، وہ زمین نرم ہوتی گئی، وہ کیچڑ سا بن گیا۔ چونکہ اس وقت بجلی کی روشنی نہیں ہوتی تھی، چراغ تھے، دور چراغ پڑا ہے، بہت کم روشنی، یہی بس ایک آدمی آ رہا ہے بس اتنا نظر آتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے 21ویں رات کی صبح کو دیکھا، رات کو بارش ہوئی، اللہ کے نبی نے کیچڑ میں سجدہ کیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سال لیلۃ القدر جو ہے وہ 21ویں شب کو آئی۔ یہ صحیح بخاری کتاب لیلۃ القدر حدیث کا نمبر 2018، اس میں یہ روایت ہے۔ صحیح مسلم 1167 نمبر حدیث ہے۔ اب دوسری روایت سنیں، یہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی، وہ حضرت ابو سعید خدری کی بات تھی، یہ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ رات دکھایا گیا لیکن مجھے بلا دی گئی، البتہ مجھے وہ نشانی یاد ہے، میں اس کی صبح کو کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں ہم نے غور کیا تو 23ویں رات، یعنی یہ دوسرے یا تیسرے سال کی بات ہے، اس سال کے علاوہ ایک اور سال کی بات ہے۔ فرماتے ہیں 23ویں شب کو بارش ہوئی اور پانی ٹپکا، نبی کریم علیہ السلام نے کیچڑ میں سجدہ کیا، ہمیں یقین ہوا یہ رات، اس سال یہ رات آئی تو 21ویں شب کو آئی۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث کا نمبر ہے 1167 اور مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ ہے 495۔ اب یہ دو دلائل ہوئے، ایک سال یہ رات آئی 21ویں شب کو، ایک سال یہ رات آئی 23ویں شب کو، اور ایک سال یہ رات آئی 27ویں شب کو۔ حضرت زر بن خبیش رحمہ اللہ تابعی ہیں،
فرماتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے پوچھا، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو پورا سال قیام کرے گا، پورے سال کی راتوں کا قیام کرے گا، وہ لیلۃ القدر کو پائے گا۔ حضرت عبد ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں وہ ایک رات ہے، بلکہ وہ سارا سال اس کی لالچ میں تلاش میں عبادت کریں۔ حضرت ابی نے قسم اٹھا کر کہا وہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ اب یہاں سے بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی کہ حضرت ابی بن کعب نے جو قسم اٹھا کر کرا بس وہ ہر سال 27ویں شب ہے، نہیں، یہ اس سال کی قسم حضرت ابی نے کھائی کیونکہ اس سال ان کو وہ تمام علامت نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اب ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث کتاب الصیام باب فضل لیلۃ القدر، حدیث کا نمبر 762۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا۔ جب حضرت ابی بن کعب سے حضرت زر بن حبیش نے پوچھا آپ نے قسم اٹھا کر اتنا دعویٰ کیا، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے یہ حدیث پیش کی اللہ کے نبی کی، اس رات کی صبح کو سورج نکلے گا بغیر شعاعوں کے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم کے پاس حاضر ہوا، حضور میں بوڑھا آدمی ہوں، کمزور ہوں، مجھے آپ بتا دیں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ 27ویں شب ہے، اس کو لازم پکڑ لے۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 240۔ اس سے بھی بعض لوگوں کو غلطی لگی، یعنی اللہ کے نبی نے وہ اس سال کی رات بتائی تھی۔ حضرات بات پہ توجہ فرماتے جائیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، رب العالمین فرماتے ہیں یہ رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلامتی والی رات ہے، سلامتی والی۔ اب سلامتی کس چیز سے؟ وہ سنیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی جو نشانیاں بیان فرمائی، تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ مثل التست لیس لہا شعاع حتی ترتفع۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات لیلۃ القدر کی ہوگی، جو قدر والی رات ہوگی، فرمایا لیلۃ القدر کی صبح کو جب سورج طلوع ہوگا وہ ایک تھال کی مانند ہوگا، تشت کی طرح، گول تھال کی طرح، اس کی شعائیں نہیں ہوگی۔ عام دنوں میں جب سورج نکلتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی طرف دیکھا نہیں جاتا، اس کی شعائیں آنکھوں کو کمزور کرتی ہیں، آنکھوں کو مجبور کرتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انسان اسے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن لیلۃ القدر کی صبح کو سورج شعاؤں کے بغیر نکلے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث کا نمبر 1378 اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث کا نمبر 762۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں لیلۃ طلقۃ لا حارۃ ولا بارہ تصبح الشمس یومہا امراء ضعیفہ۔ فرمایا لیلۃ القدر، اللہ اکبر،
یہ معتدل رات ہے، معتدل رات، جس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی۔ اللہ اکبر۔ اس کی صبح کو سورج جب نکلتا ہے ہمارا ضعیف، مدہم سرخی سے نکلتا ہے، عام دنوں کی بنسبت اس دن اس کی سرخی مدم ہوتی ہے پورے سال کی بنسبت۔ یہ صحیح ابن خزامہ جلد نمبر 3 صفحہ 331 اپنے شواہد کے ساتھ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ تیسری حدیث، ہاں یہاں ایک بات کی میں وضاحت کروں، کئی لوگ سمجھ جاتے ہیں شدید موسم گرمی کا ہو یا سردی، یار گرمی تو آج بھی بڑی پڑ رہی تھی، سردی تو آج بھی بڑی پڑی ہے، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر نہ سردی ہوتا ہے نہ گرمی، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب ہے موسم کے لحاظ سے اگر شدید گرمی ہے تو اس رات کو کچھ گرمی کی کمی ہوگی، اگر سردی کا موسم ہے سردی کی شدت کم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس رات کو پورے ایئر کنڈیشن لگ جاتے ہیں گرمی میں، ہاں اللہ لگا دے تو مشکل نہیں، وہ بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، میں کیچڑ میں، وہ تو مجھے بھول گئی لیکن اس کی نشانی یاد رہی، میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس کی صبح کو۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا اس کی 21 شب آسمان پر بادل برسا، بارش ہوئی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، کبھی کبھی بارش بھی برس سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کی اور نشانیاں، حدیث کے الفاظ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 324 اپنے شواہد کے ساتھ یہ روایت حسن ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہا صافیۃ بلجہ، فرمایا وہ ہر الجھنوں سے صاف ہوتی ہے، کان فیہا قمرا ساطعا ساکنۃ ساجیہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چاند اس میں صاف چمکدار ہوتا ہے، جتنا بھی ہو، ساری رات کا تو ہوتا نہیں، جتنا بھی ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی، ہاں اگر بادل نہ ہو تو، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ساکنۃ ساجیہ، یہ رات سکون والی اور دل جمی والی رات ہوتی ہے، سکون والی دل جمی والی رات، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَن يُرْمَىٰ فِيهَا حَتَّىٰ تُصْبِحَ، فرمایا اس رات کو ستارے نہیں پھینکے جاتے، جیسے عام دنوں میں راتوں کو، عام راتوں کو، لیلۃ القدر سے ہٹ کر عام راتوں کو جنات آسمان اول کے قریب جاتی ہیں تاکہ آسمان کے فرشتوں آسمان کے فیصلے سن کر آئیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں وہ اپنے مقرب فرشتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ آگے 7ویں آسمان والوں کو اطلاع دیتے ہیں، آسمان 7ویں آسمان پر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، پھر 6 پر، پھر 5ویں پر، پھر 4 پر، پھر 3 پر، پھر دوسرے، پھر پہلے آسمان پر فرشتہ ندا کرتا ہے حضرات کل کو یہ کام ہوگا، پرسوں کو یہ ہوگا۔ اب وہ جنات جو وہاں جاتے ہیں وہ خبر سن لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک سچی خبر سنتے ہیں اور 100 جھوٹ ملاتے ہیں، کاہنوں کے کان میں آ کر پھونکتے ہیں۔ اب جب کاہن وہ بیان کرتے ہیں نا، لوگ ان کی جھوٹی باتوں کا چرچا نہیں کرتے، بلکہ جو ایک سچی بات ہوتی ہے اس کا چرچا کرتے ہیں، وہ کاہن، وہ ٹیوے لگانے والے مشہور ہو جاتے ہیں۔
ہاں میں نے کہا تھا نا آپ کو ایسے ہوگا، ایک بات تو پوری ہوئی، 100 بات جھوٹی ہوئی، اس کا کسی مرید نے تذکرہ نہیں کرنا کہ یہ جھوٹ بھی ثابت ہوئے حضرت کے۔ ہاں وہ جنات جب جاتے ہیں سننے کے لیے تو رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو ستارے ہیں، ستارے یہ آگ کے ٹکڑے ہیں، آگ۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم ان ستاروں کو مارتے ہیں، کس کو؟ شیاطین کو، وہ جو جنات اوپر سننے جاتے ہیں، شیطان، ان کو ستارے مارے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، رات کو ایک آگ کا انگارہ بڑی تیزی سے گزرا، وہ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس وقت پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا برد فیہا ولا حر، معتدل ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ سَبِيرَتَهَا تخرج مستویۃ لیس لها شعاع مثل القمر لیلۃ البدر، آپ فرماتے ہیں اس کی یہ بھی نشانی ہے، اس کی صبح کا سورج 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، بغیر شعاؤں کے۔ 14ویں رات کا چاند ہو، آپ نظر بھر بھر کر دیکھیں، آپ کی نظر کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس دن کی صبح کا، اس رات کی صبح کا سورج ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَن يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ، کسی جنات شیطان کو ہمت ہی نہیں کہ اس رات کی صبح کو سورج کے ساتھ نکلے۔ عام راتوں کی صبح کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سورج نکلتا ہے، شیطان کے سینگوں کے مابین سے نکلتا ہے، جب نکلتا ہے نا شیطان اپنے سینگ پھیلاتا ہے، اس میں یہ نکلتا ہے۔ فرمایا اسی لیے جب سورج نکلتا ہو، یعنی کچھ طلوع ہو گیا ہے، کچھ ابھی غائب ہے، اس وقت نماز نہ پڑھو، نماز پڑھو گے وہ سجدہ شیطان کو ہوگا۔ اسی طرح غروب کی بات ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کی صبح کو شیطان، جو کوئی شیطان سورج کے ساتھ نکلنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرات ذرا بات پہ توجہ فرماتے جائیں، یہ طاق راتوں میں سے ایک رات، اور راتوں میں اسی کی طلب کی غرض سے جب بیدار ہونا ہے تو دعا کیا کرنی ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی حضرت نے یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے معافی کو پسند کرنے والے مالک مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضرات یہ دعا کرنی ہے، اور قرآن پڑھو، دعائیں کرو، لمبا لمبا قیام کرو، با جماعت کرو، میسر نہیں جماعت اکیلے کر لو۔ یہ خدا کے لیے میں عرض کروں گا آپ سے، لوگوں زندگی کا پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، ابھی سے اپنی تیاری کر لو کہ ہم نے ان 5 راتوں کی بات کرنی ہے، دن کو سو لیں، کوئی بات نہیں، پورے سال میں یہ 5 راتیں، ان کے دن چھٹی کر لیں اپنے کاروبار سے۔ یہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے اتنا برداشت کیا نا، یہ بھی برداشت کر لیں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو بڑی برائیاں دے گا، بڑی بلائیاں دے گا۔ تو جاگیں، عبادت کریں، اور اللہ سے خیر طلب کریں، رزق طلب کریں، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ سوالات تھے کدھر ہیں؟
یہ جو کچھ سوالات آئے ہیں، چونکہ آج کچھ سوال لمبے بھی ہیں لیکن پھر بھی میں نے انشاءاللہ کوشش کی ہے 10 سوالوں کا جواب عرض کروں گا۔ پہلا سوال ہے محمد امجد مغل صاحب، یہ پوچھتے ہیں بحالت روزہ سٹیم لینا جائز ہے؟ باپ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عرفان صحیح صاحب پوچھتے ہیں نماز تہجد کا طریقہ اور کتنی رکعت ہیں؟ بھائی نماز تہجد کی 8 رکعت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 8 سے زائد ایسا کرتے، وضو کرتے اور ہلکی سی 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ بعد میں 8 رکعت پڑھتے، لیکن عام آپ کا معمول 8 کا ہی تھا، 3 وتر اور 8 رکعت تہجد۔ پہلی 2 رکعت آپ لمبی کرتے، پھر اس کے بعد والی 2 وہ چھوٹی کرتے، پھر آہستہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی، ایسے آپ نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ محمد شفیق صاحب پوچھتے ہیں کہ وسوسوں کا حل بتائیں، زندگی بھر نہ آئے۔ زندگی بھر کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا، البتہ اگر برے وسوسے آتے ہیں، قرآن پاک نے بیان کیا نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسے صرف جنات کی طرف سے ہی نہیں آتے، بلکہ یہ خناس شیطان انسانوں سے ہوں، جنات سے ہوں۔ شیطان وصف ہے، جنس نہیں۔ وسوسے دل میں برے خیالات پیدا، اس کو کہتے ہیں وسوسے۔ وسوسے برے خیالات کبھی انسان بھی دوسرے انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، یار تجھے پتہ نہیں فلاں لڑکی تجھے بڑا چاہ رہی ہے، فلاں لڑکی تجھے بڑا چاہتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں، لیکن اس نے اس کے دل میں برا خیال پیدا کر دیا، اب اس لڑکی کے پیچھے چل دیا۔ اسی طرح اور بھی کئی خیالات برے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ سورت پڑھا کریں، آپ پر دم کیا کریں، آخری معوذتین جو ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ اور چوتھا سوال ہے نعمان جی، یہ آئی ڈی پر اسی طرح لکھا ہے، کہتے ہیں کوئی عزیز غریب ہے، کیا ہم اسے زکوٰۃ کے مال سے کوئی کاروبار کرا سکتے ہیں؟ غریب آدمی ہے، مال کی وجہ سے مالی طور پر کمزور ہے، مال اس کے پاس نہیں، غریب ہے، لیکن وہ کاروبار کرنے کی جسمانی طاقت رکھتا ہے، کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی یہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ بھائی قرآن پاک نے بیان کیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ یہ جو صدقات ہیں نا فرضی، یہ فقراء کے لیے ہیں، مفلس غریب انتہائی، والمساکین، ٹھہرے کیا کرتے ہیں بار بار، والمساکین، حاجت مند، ضرورت مند، جو مسکین ہو، اپنی ضرورت پوری کرنے کی مالی قدرت نہ رکھتا ہو، اس کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، مسکین ضرورت اپنی، حاجت اپنی پوری کرنے کی مالی طاقت نہیں رکھتا، اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ بہتر ہے اگر وہ اتنا غریب ہے، اس کو بجائے ہر سال زکوٰۃ دینے کے کہ لے زکوٰۃ کھائی، بیٹھ کے کھائی جا، ایسے نہیں۔ اگر اس زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ تو نہیں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے جمع کرتے جائیں، 2 کروڑ 3 کروڑ جمع کر لیا، اب اس کو بہت بڑا کاروبار، یہ نہیں، اس قدر کاروبار کروا دو جس سے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوں۔ والعاملین علیہا، سرکاری اسلامی حکومت کا وہ نمائندہ جو مال زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے دور قریب جاتا ہے، اس پر بھی یہ صدقات زکوٰۃ مال جائز ہے۔
حکومت اسی مال سے اسے تنخواہ دے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب، ایک غیر مسلم ہے، آپ کے وہ قریب ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اگر یہ اب کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، ہم اگر اس کی مدد کریں تو یہ آدمی اور ہمارے قریب ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے مال سے اسے دے سکتے ہو، یا جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو پریشانیاں آئی ہیں، اس کا دل لگانے کے لیے اسے کچھ زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وفی الرقاب، غلام کو آزاد کر سکتے ہو۔ والغارمین، مقروض آدمی، اس پر اتنا قرضہ ہے کہ وہ اس کی کمائی، اس کی آمدن اس کا قرضہ نہیں اتار رہی، اس کا قرضہ اتارنے میں زکوٰۃ کا مال لگ جاتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستہ میں، جیسے جہاد ہے، اور مدارس کو بھی بعض علماء نے فی سبیل اللہ میں داخل کیا ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ میں جو بھی آئیں وہاں پر بھی یہ زکوٰۃ اور فرضی صدقات، صدقہ فطر وغیرہ لگ جاتا ہے۔ وابن السبیل، مسافر آدمی ہے، راستے میں اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کو خاص ضرورت ہے سفر کے دوران کھانے کی، سفر کرنے کے لیے اسے سواری کی ضرورت ہے، تو راستے میں کوئی ایسا اس کا نقصان ہوا، حادثہ ہوا، سواری مر گئی یا سواری کسی نے چھین لی، اس کے پاس اب پیسے بھی نہیں، آپ ان کو زکوٰۃ کے مال سے پیسے دے دیں، لے جناب کرایہ لیں جتنا چاہیے، یہ کرایہ اور یہ راستے کا خرچہ، آپ نے کھانا پینا بھی ٹھیک، آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان فرمائے۔ پانچواں سوال ہے، حمدان چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ عشاء کے فوراً بعد جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے بھی ایسے پڑھی؟ آپ نے جو 3 دن تراویح پڑھائی کتنے بجے آج کل کے ٹائم کے حساب سے؟ ہاں، سنن نبی داؤد آپ پڑھ لینا، آپ کی انشاءاللہ رہنمائی اچھی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز تراویح پڑھائی۔ تراویح کا لفظ تو بعد میں ایجاد ہوا، پہلے تو قیام رمضان تھا، قیام اللیل، قیام رمضان یہ تھا۔ اب چونکہ یہ تراویح کا لفظ معروف ہو چکا ہے، اس لیے ہم تراویح کا لفظ بول دیتے ہیں۔ 23ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد آپ نے قیام کرایا رات کے تیسرے حصے تک، پھر آپ نے 24 کو جماعت نہیں کروائی، پھر 25 کو آپ نے نصف شب تک، نصف رات تک آپ کو اپنا صحابہ کو قیام کرایا، پھر آگے 27 کو ساری رات صحابہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آج ہماری سحری کا کھانا نہ رہ جائے، یعنی سحری تک، عشاء سے لے کر سحری تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرایا۔ یہ تھا وہ وقت۔ ہارون جٹ صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں، جو ایک میرا کلپ انہوں نے سنا اور بھی کئی دوستوں نے، سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت خدیجہ کی یہاں حضرت سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس وقت آپ کی عمر سیدہ کی کتنی تھی؟ زیادہ معروف جو روایت آل و تشیع نے کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 برس، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، میں نے وہاں پر دلائل پیش کی ہے، وہ کلپ ابھی بھی موجود ہے یوٹیوب پر۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تھی 28 برس۔ وہ کلپ کے میں انہوں نے کمنٹ کیا ہے ہارون صاحب نے، یہ بڑے ماشاءاللہ، میں نے کل بھی ان کا ذکر کیا تھا، بڑے جذبے والے ہیں، بڑے تبلیغ کرنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ 30 منٹ کا کلپ تیار کریں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد بتائیں کہ آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں اور ان کی عمر کتنی ہوئی اور کس کس سے شادی ہوئی۔ ہارون صاحب انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے، میں آپ کے مشورے کو انشاءاللہ قبول کروں گا۔
قاری عبداللطیف گجر صاحب گوندلا والا سے، یہ ہمارے ہم اثر تھے، ہم مکتب تھے، بڑے نیک صالح آدمی تھے، شہید ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ان کے بیٹے حافظ طلحہ گجر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ فطرانہ کے حوالہ سے ذرا وضاحت فرما دے۔ حافظ صاحب میں آج ابھی مختصر بتا دیتا ہوں، کل انشاءاللہ فطرانے کے بارے میں بات ہوگی۔ کل بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم، حساب کتاب اس میں بڑا ہوگا۔ تو فطرانہ ہے 2 کلو تقریباً 100 گرام، جو آپ جنس آپ کھا رہے ہیں آپ کو میسر ہے، اس میں سے آپ 2 کلو 100 گرام۔ آج کل گندم کا ریٹ ہے، چونکہ زیادہ کھانے والی جنس گندم ہے ہمارے علاقہ میں، تو گندم کا ریٹ آج کل جو ہے وہ ہے 1400 روپیہ من، یہ تقریباً 35 روپے کلو۔ کئی میرے احباب کہتے نہیں ہمیں آٹا دینا چاہیے، نہیں بھائی، آٹا فرع ہے، اصل جو ہے وہ تو گندم ہے نا جنس۔ پھر کل کوئی نہیں وہ ہم تو آٹا کھاتے ہیں، کل کو آپ کہیں گے روٹی پکا کر دیں کیونکہ ہم روٹی کھاتے ہیں، یہ نہیں بات۔ گندم ہے، گندم 35 روپے کلو، 35 70 اور 100 گرام کے 3 روپے، 73 روپے فی کس اگر نقدی دینا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جنس دے دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر نقدی دینا ہے تو 35 یہ ہے فرض، اس سے اضافی آپ جتنا دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، بقیہ اس کا حساب تب انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ 7واں سوال ہے سعد حسن صاحب، یہ آئی ڈی پر نام لکھا ہے، اسی آئی ڈی سے کسی خاتون نے کمنٹ کیا ہے کہ میرے شوہر کو بخار ہے، کیا بخار کی حالت میں ہم انجیکشن لگوا دیں؟ جی بیٹا لگوا لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی بیمار ہے نا، بیمار آدمی، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے، بیمار ہے، جس سے انجیکشن لگ رہے ہیں، ٹیبلٹ لینی ہے، کیپسول لینا ہے، وہ رشک نہ لے۔ جب شریعت نے اسے سہولت دی ہے وہ دوائی لے، اپنا علاج کرائے، وہ قضا دے دیں کی۔ شریعت تو رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں اگر کوئی اچانک بیمار ہوا ہے، روزہ اس نے رکھا تھا، بعد میں بخار ہوا، بڑا شدید بخار ہے، سر درد ہے یا اور کوئی تکلیف ہے، وہ جو بیماری والا انجیکشن ہے وہ لگوا لے، لیکن وین میں جو انجیکشن لگے گا وہ سیدھا معدے میں جائے گا، وین میں نہیں بلکہ گوشت میں، جلد میں۔ جیسے شوگر والے احباب بھی وہ انسولین لگاتے ہیں نا جلد میں، ٹھیک ہے، ضرورت پڑے تو لگا لو۔ اسی طرح بخار والا یا اور بیماری والا آدمی ایمرجنسی وہ لگا سکتا ہے انجیکشن بیماری والا۔ 8واں سوال شیخ احسن سلفی صاحب یہ سوال کرتے ہیں، وطر میں قنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے؟ جی ہاں، صحیح بن خزیمہ میں حضرت ابی بن کعب سے ثابت ہے، انہوں نے پڑھا تھا۔ اور دوسرا سوال یہی سلفی صاحب فرماتے ہیں، قنوت وطر کے بعد قنوت وطر بعد رکوع ہاتھ اٹھا کر، یعنی رکوع کے بعد جو حباب وطر کے نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت وطر پڑھتے ہیں، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل ہے میرے بھائی، سلف صالحین کے فہم پر ہم چلیں گے نا۔ نبی علیہ السلام نے، حضرت علیہ السلام نے قنوت نازلہ کی 5 نمازوں میں، 5 میں، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، 5 نمازوں میں آپ نے قنوت نازلہ کی، مسلمانوں کے لیے دعا، کفار کے لیے بد دعا آپ نے کی، قنوت نازلہ۔ رکوع کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے والی، مجھے صحابہ کرام سے تو عمل کچھ ملتا ہے ہاتھ اٹھانے کا، لیکن آمین آمین کا عمل ملتا ہے، مقتدی پیچھے آمین آمین کہتے تھے۔ تو اس پر اس کو قیاس کیا جائے گا، کیوں؟ یہ بھی قنوت ہے، وہ بھی قنوت ہے، یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے۔ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، اور بھی کئی ہمارے جو متاخرین ہمارے سلف صالحین ہیں وہ اس قائل ہیں۔ اس لیے جو آدمی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت کرتا ہے، ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہاں البتہ بہتر طریقہ بتائیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے، آپ بھی کریں۔
عثمان منیر صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اولیاء کرام سے مدد مانگنا، کیا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ یہ ویڈیو ہے محترم الیاس قادری صاحب کی، الیاس عطاری قادری صاحب کی۔ اس میں انہوں نے سوال کے جواب میں کہا ماں سے مدد مانگتے ہیں، باپ سے مانگتے ہیں، پولیس سے مانگتے ہیں جب چوری ہو جائے، تو غوث پاک سے مدد مانگتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آگے پھر انہوں نے کچھ لفظ دبے دبے انداز میں سخت بھی لفظ کہے۔ پھر آگے اس ویڈیو میں ان کا ہی کوئی نمائندہ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مددگار ہے اس کا، حالانکہ مولا کا معنی ہر جگہ مددگار نہیں، دوست ہے۔ اللہ نبی کریم کا دوست ہے۔ یہ اس کا شان نزول تو دیکھے نا، اپنی مرضی کا ترجمہ نہ کریں۔ قرآن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی، سیاق و سباق سے معنی بدلیں گے، اب تمہارے اپنی مرضی سے نہیں، سیاق و سباق سے۔ یہاں پر دیکھ لیں، بات تو ہو رہی تھی آپ کی ازواج مطہرات کی، جنہوں نے وہ جتھا بندی شروع کی تھی، تو اس کے بارے میں حکم ہوا کہ ایسا نہ کرے، اگر آپ ایسا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دوست ہے، جبریل ان کا دوست ہے، مومن لوگ ان کے دوست ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، یہ ہے، اس کے بعد فرشتے بھی اس کی مدد کریں گے۔ اب فرشتے کیا اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں؟ نہیں، قرآن پاک وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا، میں اسے ابھی کہتا میں کافر کے پیچھے گیا، ابھی میں وہیں پہنچا ہوں، اس کو مار دیا گیا۔ بعض صحابہ نے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھا۔ کیا وہ فرشتے اپنی مرضی سے آئے تھے؟ انہوں نے اپنی مرضی سے مدد کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، میں نے یہ تو ایک بشارت بنائی تھی، فرشتے تو بھیجے تھے تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے، تاکہ تم دلیر ہو کر لڑو کہ فرشتے آگے ہیں۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ نہ کہنا کہ فرشتوں کی مدد تھی، نہیں، میں تو فرشتوں کو بھیجنے کے بغیر بھی ان کو مار سکتا تھا، یہ تو میں نے صرف بھیجے تھے تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے، بشارت بنا کر۔ اس لیے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مولانا صاحب اللہ کرے ترجمہ اس کا کیا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا، نہیں ہے مدد، الا مگر عند اللہ، صرف اللہ کی مدد۔ ہاں آگے میں وضاحت کرتا ہوں۔ دوسری آیت انہوں نے پڑھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، اور جو لوگ ایمان لائے، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ رسول بھی مدد کر سکتا ہے، ایمان والے بھی مدد کر، ایمان والوں کی تو بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا۔ تو یہاں پر سیاق و سباق دیکھو، یہ سورہ مائدہ ہے، وہ پہلی سورۃ تحریم تھی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 55۔ حضرت ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، مہربانی فرمائیں، اس کی آیت نمبر ذرا 51 پڑھے نا، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں فرما رہے خبردار ان سے دوستی نہ رکھنا۔ اب اس کے جواب میں یہ آیت ہے کہ ان سے یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھنا، وہ آپس میں اگرچہ وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، لیکن تمہارے مقابلہ میں وہ ایک ہیں، تمہارے وہ مخالف ہیں، ان سے دوستی نہ رکھنا۔ ہاں دوستی کن سے رکھنی ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، رسول تمہارا دوست ہے، والذین آمنوا، اور مومن لوگ تمہارے دوست ہیں، یعنی مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ، اور کون سے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔
حضرت یہاں پر یہ دوستی کا معنی ہے، مدد کا معنی نہیں۔ آپ مہربانی کریں اپنی مرضی سے معنی نہ بدلیں، سیاق و سباق دیکھیں ذرا قرآن پاک کے۔ اب رہا مسئلہ، ایک اور انہوں نے روایت پیش کی ہے کہ جب کوئی آدمی ایسی جگہ ہو جہاں اسے کچھ مدد دینے والا نہ ہو تو غیبی طور پر کہہ دے یا عباد اللہ اعیننی، وہاں پر انہوں نے تو کوئی حوالہ ہی نہیں دیا، میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ طبرانی کبیر جلد نمبر 17 روایت نمبر 117 ہے۔ لیکن حضرت آپ مہربانی فرمائیں لوگوں سے دھوکہ نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ حضرت اس کی سند بھی چیک کر لیں، اس میں جو زید بن علی ہے اور عتبہ بن غزوان میں انقطاع ہے، ان کی آپس میں ملاقات سما ہی ثابت نہیں، یہ تو روایت منقطع ضعیف ہے۔ آپ ضعیف روایت لوگوں کو بیان کر کے گمراہ کر رہے ہیں کہ تم ایسی جگہ پہ کہو اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یہ تو اللہ کے رسول سے حدیث ثابت ہی نہیں۔ اب میں عرض کروں پیارے بھائیوں، اب سمجھنے والی بات ہے، جو زندہ ہوتا ہے نا، زندہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کا تعاون، زندہ انسان سے اس کے اختیارات کے مطابق، اس کے اختیارات کے مطابق معاونت مدد طلب کرنا شرعاً جائز ہے، جس پر اس کا اختیار ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں مجبور ہوں، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، آپ مہربانی کریں مجھے 10,000 روپیہ اللہ کے لیے دے دیں، ٹھیک ہے، یہ مدد مانگے، وہ زندہ ہے۔ لیکن جو فوت ہو چکا ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، جو قبر میں ہے وہ تمہاری دنیا والوں کی خبر نہیں رکھتا، جھوٹ بول کر تم لوگوں کو کہہ دو تو بہت علیحدہ بات ہے۔ میں نے وہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ قبروں والے نہیں سنتے، دنیا کی خبر نہیں رکھتے، انشاءاللہ اس چینل پر بھی میں بیان کروں گا۔ اب جو قبر میں چلا گیا ہے وہ دنیا والوں کی خبر نہیں رکھتا، خبر ہی نہیں رکھتا، جب تمہاری سنتا ہی نہیں تمہاری مدد کیسے کرے گا، تم اس سے مدد کیسے مانگو گے؟ مدد زندہ سے، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ جس کے ما فوق الاسباب یعنی جس بندے کے پاس اتنی قدرت طاقت ہی نہیں، جو اسباب کی اس کے طاقت نہیں رکھتا، اس سے مدد آپ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ کا ایک بڑا نیک بندہ ہے، آپ اس کے بعد جاتے ہیں حضرت برائے مہربانی میرے پاس اولاد نہیں، آپ مجھے اولاد دے دیں، کیا وہ دے لے گا؟ اس کے پر اولاد دینے کے اختیار ہی نہیں، اولاد کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کیسے دے گا؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں حضرت اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے، دعا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ حضرت آپ دے، حضرت قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جیسے حضرت ریاض قادری صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم اللہ کے دیے اختیار میں سے مدد کرتے تھے۔ حضرت مجھے ایک آیت قرآن کی پڑھ کے سنائیں، ایک حدیث پڑھ کے سنائیں جہاں یہ لکھا ہو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ لوگوں کی مدد کریں، وہ لوگوں کی فریاد رسی کریں، وہ لوگوں کے مشکل کام میں کام آئیں، مشکل وقت میں کام آئیں۔ مجھے ایک آیت پڑھ کے سنو۔ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو تو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے دیے اختیار سے وہ مدد کرتے ہیں، کہاں اللہ نے اختیار دیا ہے بتائیں؟ اللہ اکبر۔ تحت الاسباب جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے، جس کے پاس جتنا اختیار ہے، زندہ آدمی ہے، اس سے آپ طلب کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں بڑی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب میں عرض کروں، ایک بس آخری سوال ہے تو انشاءاللہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ یار وہ کدھر لکھا تھا؟ ادھر میں یہ سوالات لکھ لیتا ہوں نا، پھر لکھنے کے بعد میں ہی بیان کرتا ہوں۔ وہ سوال نمبر 10 تھا جہاں میں
شاید میں نے کسی اور پیپر پر تو نہیں لکھا سوال، کوئی اور سوال تھا، مجھے یاد نہیں رہا کیا سوال تھا اس میں. چلو بھائی ایک ہاں یہ ہے یار، یہ کیا نام تھا اس بھائی کا، مجھے نام ہی بھول گیا، جس نے 2 مرتبہ سوال کیا ہے کہ دعا میں بے حق فلاں بے حق فلاں. اسد عمران صاحب کال آئی تھی. اسد عمران صاحب سعودی سے. اچھا اسد عمران صاحب سعودی عرب سے، انہوں نے کال بھی کی ہے اور انہوں نے کمنٹ بھی 2 مرتبہ کیے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ضرور بیان کرو کہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اولیاء کے بے حق کے اولیاء، بے حق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے حق کے فلاں 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 میری دعا قبول کر. کیا ایسے دعا کرنا شرم جائز ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے بھائیو ذرا سنتے جانا. احناف چونکہ یہی زیادہ کرتے ہیں نا، میرے حنفی دیوبندی حضرات اور حنفی بریلوی حضرات یہ اس کے قائل ہیں. سنیے ذرا، جو ان کی بنیادی کتب ہیں، میں کہتا ہوں چلیں یار سلفی نہیں بننا، اپنے نہ بنے، حنفی تو بنے کم سے کم، حنفی. اب احناف کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے یکرہ ان یقول فی دعائہ بحق فلان وقضا بحق انبیائک و اولیائک او بحق رسولک او بحق البیت او المشعر الحرام لأنہ لا حق للخلق علی اللہ. اب ذرا سننا، یکرہ ہو مکروہ ہے، ناپسند ہے، ٹھیک نہیں، جائز نہیں. کیا کہ آدمی اپنی دعا میں کہے یا اللہ فلاں کے حق میری دعا قبول کر، بے حق کے انبیاء کا، یا اللہ اپنے انبیاء کے حق میں میری دعا قبول کر، وہ اولیاء کا، اپنے اولیاء کے حق میں میری، بے حق کے اولیاء، تیرے اولیاء کے حق میں میری دعا قبول کر، یا بے حق کے رسول کا، یا بے حق البیت. کہتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ، مخلوق میں سے کسی کا بھی اللہ پر کوئی حق واجب نہیں. یہ تو دنیا میں ہے نا. دنیا میں مثال کے طور پر میں نے کسی پر نیکی کی، یا میں اس کے ساتھ چلا، یا میں اس کے ساتھ رہا، میرا اس پر حق ہے، وہ اس کا مجھ پر حق ہے. حق المسلم علی المسلم ست، حقوق ہیں ایک دوسرے کے. اب ذرا بات پہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پر کسی کا کوئی زور نہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں، جیسے آج کہتے ہیں یار مجھے فلاں آدمی نے بھیجا، بھائی میری نہیں مانتا، اس کی وجہ سے میرا کام کر دے، اگر تو نہیں کرے گا تو یاد رکھنا کل کو وہ بھی طرح نہیں کرے گا. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے. مجھے بتائیں کیا حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے انبیاء دنیا میں نہیں آئے تھے؟ یوسف علیہ السلام سے پہلے دنیا میں انبیاء نہیں آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں انبیاء نہیں آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں انبیاء نہیں آئے تھے؟ حضرت سے پہلے دنیا میں انبیاء نہیں آئے تھے؟ تمام انبیاء علیہ السلام. اب حضرت آدم کے بارے ایک من گھڑت روایت ہے مستدرک حاکم میں ضعیف، کہ انہوں نے بے حق کے محمد دعا کی تھی، لیکن وہ روایت ہی صحیح نہیں، صحیح سند سے ثابت ہی نہیں. یہ نہ کل کو کہنا کہ ٹھیک ہے جو ان کے یہ ہماری طرف روایت آتی ہے یہ کہتے ضعیف ہے. بھائی یہ آپ کے علماء کے اصول میں بھی یہ روایت ضعیف ہے. اب میں عرض کروں، انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی، مجھے بتائیں کس نبی نے کس نبی کے واسطہ وسیلہ پا کر دعا کی؟ یہ انشاءاللہ وسیلے کا موضوع ہے، جب وسیلے کا عنوان میں بالتفصیل انشاءاللہ قریب ہی عرض کروں گا، شاید رمضان میں ہی عرض کر دوں. یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے نا، یہ ذرا سن لیں. تبین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 1 صفحہ 31، کتاب القراہیہ. بدائع الثنائے فی ترتیب الشرائع جلد نمبر 5 صفحہ 126. الہدایہ جلد نمبر 4 صفحہ 380. العنایہ فی شرح الہدایہ جلد نمبر 10 صفحہ 64. رد المختار
جلد نمبر 6 صفحہ 397، بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 8 صفحہ 235۔ یہ بنیادی کتب ہیں، ان میں یہ بات لکھی ہے کہ بے حق کے فلاں یہ دعا کرنی جائز نہیں۔ اب میں کہتا ہوں میرے حناف بھائیو، حنفی ہی بن جاؤ۔ حنفی بھی نہیں بنتے، آپ کہلاتے ہیں کہ میں حنفی بریلوی ہوں، حنفی دیوبندی ہوں، حنفی فلاں ہوں، بھائی حنفی ہی بن جاؤ۔ اس مسئلہ میں احناف کی یہ بنیادی کتب ہے، اس میں بھی لکھا ہے جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اگر کوئی آج سوال آئے ہیں، چونکہ میرے سامنے تو کمنٹ نہیں ہوتے، اس لیے جو سوال آئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات کل عرض کروں گا۔ اور کل بڑا اہم ترین عنوان ہوگا وہ صدقہ فطرانہ، اس کا انشاءاللہ ماب تول آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔